السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک۔ آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے، سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دہشت گردی کے واقعات۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب نے جو 2026 کے لیے حج پالیسی دی ہے، اس میں بہت ساری ایسی امراض ہیں جن کے مریضوں کو حج سے روک دیا گیا ہے، اور وہ بہت سارے ہمارے لوگ لگ رہا ہے کہ وہ اس دفعہ حج کا فریضہ انجام نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے 27ویں ترمیم کے بعد جو اس وقت وکلاء کی جانب سے اور سیاستدانوں کی جانب سے یا اپوزیشن کی جانب سے جو ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ان تینوں ٹاپکس کو بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے کرنل سیف قریشی صاحب، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے سابق مشیر بھی ہیں اور اس وقت ایک تھنک ٹینک نیشنل ڈیولپمنٹ فورم اس کے سربراہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر قانون جناب M.H. شاہین صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان، سینئر رہنما جناب اخوند زادہ چٹان صاحب۔ ویلکم تمام دوستوں کو۔ میں کرنل صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے مذاکرات ہوئے جو دوحہ کے اندر، اس کے اندر ایک امید پیدا ہوئی کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ترکی کے اندر مذاکرات میں پھر ایک ڈیڈ لاک آ گیا۔ ہمیں اس وقت بہت سارے ممالک نے یہ پیشکش کی ہے کہ کچھ آربیٹریشن بھی کروانا چاہ رہے ہیں، کچھ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی نہ بڑھے اور یہ مل بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل کریں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات، ان کی وجہ سے ایک تشویش پیدا ہو رہی ہے کہ افغان گورنمنٹ جو اس کا کردار تھا وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں یہ معاملات افغانستان کے ساتھ کس طرح حل کرنے کی ضرورت ہے، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے افغان گورنمنٹ کس طرح کردار ادا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان پہلے دن سے ہی اور آج تک پاکستان کو فائدے کی بجائے نقصان دیتا رہا۔ پاکستان اپنے مسلم برادر ہمسائے کو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیار سے، لاڈ سے، انویسٹمنٹ سے، کندھے سے کندھا ساتھ دے کے ادھر کوئی 30,000 مدرسوں کو لک آفٹر کر کے، اور ان کی پروڈکشن پرائمری سے لے کے ان کی جب تک وہ سارے کے سارے طالب علم لیڈر نہیں بن گئے، ان کا دھیان رکھتا رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ افغان وار جو کہ دہائیوں پہ چھائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد کی دہشت گردی بھی دہائیوں پہ ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے تو کوئی افغانستان کا نقصان نہیں کیا، ہم نے تو کوئی افغان بھائیوں کا نقصان نہیں کیا۔ ہم تو ان کو ملین سے زیادہ، 2 ملین سے بھی پلس ہیں جن کو ہم پالتے رہے ہیں، جن کو ہم جابز دیتے رہے ہیں، جن کی ہم ٹرانسپورٹ کو لک آفٹر کرتے رہے ہیں۔ افغان ٹرانزٹ سے ہم نے کئی کروڑ پتی بنائے، گاڑیاں جاتی ہیں واپس آتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں نارکوٹک میں، اور یہ نارکوٹک کی وبا جو ان کو افغان وار میں ملی، اس وقت کا تحفہ آج تک ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ کئی خاندان بلینئر ہو گئی، اور افغانستان میں اس وقت بھی کئی جو علماء کہلا رہے ہیں، کئی جو کمانڈر کہلا رہے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ایریے بانٹے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک سینٹرل کمانڈ، کوئی ایک حکومت ادھر مضبوط نظر نہیں آتی۔ جو حکومت کابل کے اوپر ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اپنی گرپ کیا ہے، اس کی معاملات کے اوپر گورننس کیا ہے، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے باوجود جب دہشت گردی کے واقعات اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہمیں ہر روز پاکستان کی بنیادوں میں خون شہیدوں کا دینا پڑا۔ ہمیں APS نہیں بھولا تھا، آپ نے ہمیں وانا یاد کرا دیا۔ یہ تو، اور ایک جگہ ہمیں وہ ایکسپریس ٹرین نہیں، جعفر ایکسپریس ٹرین نہیں بھولی تھی، تو ہم نے اور سے اور واقعات شروع کر دیے۔ ایک دن میں درجن سے زیادہ اٹیک ہوتے رہے۔ پھر آپ نے انڈیا کے کہنے پہ دونوں طرف ایسٹ اور ویسٹ کو کوارڈینیٹ کر کے ہمیں صندوق 2 کا پیغام دینا شروع کیا۔
آپ کے پاس تو اتنی قوت اور اتنی طاقت آرمی میں نہیں تھی، نہ آپ کی کوئی اتنی آرگنائزڈ آرمی ہے، مگر آپ نے سارا فرنٹ کرن صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. جی میں اخوذ زادہ چٹان صاحب سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں چٹان صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی اس وقت روس نے چائنا، ترکی اور ایران ان 4 ممالک نے پیشکش کی ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان آربیٹریشن کر سکتے ہیں، جبکہ مصر، یو اے ای، سعودی عرب اور یو ایس اے ان لوگوں نے یہی کہا کہ افہام و تفہیم سے معاملات حل کیے جائیں. اچھا ابھی جو کرنل صاحب فرما رہے تھے افغان گورنمنٹ کا یا طالبان کا جو کردار، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مل بیٹھ کے ان مسائل کا حل کرنا چاہیے یا ہمیں جنگ میں جانا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی آج کل تو جو حالات ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کی طرف ہی جانا پڑے گا. اس میں بات چیت کے اور مذاکرات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو حالات ہیں اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں. یہ ہمارے اندرونی اور بیرونی جو غلط پالیسیاں ہیں ان کا نتیجہ ہے. افغانستان کے ارد گرد اور بھی بہت سارے ممالک ہیں. وہاں پہ تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کرغزستان ہے، ایران ہے، چائنا ہے. وہاں پہ یہ حالات نہیں ہے جو پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تو یہاں پہ امن ہوگا اور افغانستان میں جنگ ہو تو یہاں پہ جنگ ہوگا. دوسرے ممالکوں میں افغانستان میں جنگ ہو تو جنگ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم اس ریاست کو بار بار ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را اگر آپ اپنے اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو درست کریں تو ہمارے 80% مسائل جو ہے وہ خود بخود حل ہو سکتے ہیں. اور خصوصی طور پہ افغانستان کے بارے میں ہمارا جو پالیسی ہے اس کو ریویزٹ کرنا چاہیے. ماننا چاہیے کہ یہ پالیسی غلط ہے. اور وہ غلط پالیسی کیا ہے؟ وہ غلط پالیسی یہ ہے کہ ہم نے افغان عوام کی بجائے ہمیشہ سے عسکریت پسندوں کو سپورٹ کیا ہے. ہم نے ایک گروپ کو سپورٹ کیا ہے کہ یہ گروپ جائیں گے افغانستان پہ قبضہ کریں گے اور اس کے بعد افغانستان کی جو پالیسیاں ہے اندرونی اور بیرونی وہ ہمارے تابع ہو جائے گی. لیکن بار بار کرنے سے یہ اس طرح نہیں ہوا. ہم نے ثور انقلاب کے بعد اخوان مسلمین کو سپورٹ شروع کیا جس میں مختلف تنظیمیں تھی، جماعت اسلامی، حزب اسلامی وغیرہ وغیرہ حرکت. وہ لوگ ہماری تعاون کی وجہ سے، ہماری سپورٹ کی وجہ سے افغانستان پہ قابض ہو گئے. لیکن ہمارا جو ایجنڈا تھا وہ ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. اچھا اس کے چٹان بعد صاحب، ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا. چٹان صاحب یہاں پہ ایک میرا سوال ہے کہ دیکھیں جب ہم نے ان کو طالبان کو سپورٹ کیا، یہ حکومت میں آئے، تو ہمارا اس وقت جو اس سے پہلی حکومت تھی اشرف غنی یا کرزئی کی، ہمارا یہی ایک ان سے تھا اعتراض کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہت وہ نزدیک چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان پہ وہ ان کے دہشت گردی یا باقی اثرات مرتب ہو رہے تھے. اچھا اگر اس کے باوجود، ہماری سپورٹ کے باوجود، آج پھر نظر آ رہا ہے کہ یہ والے طالبان کی جو حکومت ہے یہ بھی انڈیا کے ساتھ سنک ہے، تو اس پہ کیا ہماری اپنی غلطیاں نہیں ہیں کہ ہم جب ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ انڈیا کے کیوں نزدیک ہوتے ہیں؟ جو بھی حکومت کو ہم نے سپورٹ کیا، چاہے اشرف غنی کا حکومت ہے، اشرف غنی نے بھی ہماری تعاون کے وجہ سے الیکشن جیتا ہے. کرزئی کو بھی ہم نے امریکہ سے ملوایا تھا. جو بھی حکومت آیا ہے بعد میں وہ ہمارا مخالف ہو جاتا ہے اور انڈیا کا دوست بن جاتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہماری پالیسی غلط ہے. جی اس کو چینج کرنا چاہیے، جی ہمارے اس کو ساتھ ریویزٹ کرنا چاہیے. ہمیں افغانستان کے ساتھ اس طرح کا تعلقات ہونا چاہیے جس طرح کے تعلقات ہمارے اور چائنا کے درمیان ہے. چاہے یہاں پہ ڈکٹیٹر کا حکومت ہو، ہائیبریڈ حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، ہمارے اور چائنا کے تعلقات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمیں افغانستان کی ملت چٹان صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں دوسرے ٹاپک کے ساتھ. ایم ایچ شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شاہین صاحب، ہم نے تقریباً 2 ملین سے زیادہ جو ریفیوجیز افغان ان کو یہاں پہ ہم نے بسایا، ان کا خیال رکھا، لیکن آج ہمیں ان کی جانب سے کوئی اچھی ہمیں وائبز نہیں آ رہی. ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے. اب جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کا جو دہشت گرد جس نے خودکش حملہ کیا وہ بھی ننگرہار کا رہنے والا تھا.
جو اس کے سہولت کار تھے وہ بھی افغانی تھے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہمیں جو افغانی یا پاکستان کے اندر آباد تھے ہمیں ان کو اس طرح سپورٹ کرنا چاہیے تھا, یا آج جن کو ہم نکالا جا رہا ہے کیا ہم یہ اس وقت نکالنے کا جو عمل ہے وہ درست ہے یا اس کے اندر کچھ خامی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. چودھری صاحب, دو گزارشات ہیں. پہلے تو میں تھوڑا سا جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اس کا حصہ لینا چاہوں گا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, اور بالخصوص دو مسلم ممالک کے درمیان جنگ تو کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے پشت پر کون ہے, اور یقیناً یہ اس کے پیچھے انڈیا ہے اور پاکستان مخالف دشمن قوتیں ہیں. اگر اس معاملے کو ہم بالکل سمجھداری سے ہینڈل نہیں کرتے ہیں تو ہم افغانستان کے ساتھ تو جو کریں گے سو کریں گے, جو ہمارے آپس میں معاملات ہوں گے وہ تو ہوں گے, لیکن ہم ایکچولی انڈیا کی پالیسی کو دوام دینے کا باعث بنیں گے. ہمیں انتہائی سمجھداری سے, بردباری سے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کی بات کی طرف کہ جو ہم نے لاکھوں افغان مہاجرین کو یہاں پناہ دی. دیکھیں یہ بدقسمتی کی بات ہے, مسلم ہونے کے باوجود وہ موسم کش ہیں. ابھی کی بات نہیں ہے, آپ سابقہ تاریخ اٹھا لیں, جب بھی جس نے ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کی انہوں نے ان کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کی. بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, میرا موقف اس پہ بڑا کلیئر ہے. ہاں ٹھیک ہے, ایک ٹائم تھا جب وہاں پہ خانہ جنگی تھی, وہاں پر پوری دنیا کی افواج اور طالبان آپس میں متصادم تھے اور لوگ مر رہے تھے, تو پاکستان نے انہیں پناہ دی. آج جب وہاں پہ ایک حکومت قائم ہے تو انہیں واپس اپنے ملک جانا چاہیے. اور یقیناً اس کے پیچھے اگر دہشت گردانہ کارروائیاں اٹھائی جائیں تو موسٹلی آپ کو مور دین 90-95% وہی عوامل جو ہیں وہ کار فرما نظر آتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات چودھری صاحب میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ کے توسط سے ارباب اختیار تک بھی, میں اپنے اس سے پہلے جملے کی موقف کی تائید میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ٹائم تھا کہ پاکستان میں بالکل دہشت گردانہ کارروائیاں بند ہو گئیں, اور وہ مہینوں پہ نہیں, وہ سالوں پہ محیط یہ پیریڈ ہے, 2-2.5 سال کا پیریڈ ہے. شاید کوئی ایک آدھ کارروائی ہوئی ہو اس دورانیے میں. آخر کیا ایسی وجہ تھی کہ اس وقت نہیں ہوئی اور اس سے پہلے لاتعداد ہوئیں اور اب پھر لاتعداد ہونے جا رہی ہیں؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں, ہماری ایجنسیاں ہیں, ہمارے ذمہ داران ہیں, پوری دنیا میں ہمارا ایک نام ہے, معیار ہے, تو اس معاملے کو کیوں ہم ہینڈل نہیں کر پا رہے؟ اور میں اس پہ آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر اس کو مس ہینڈل کرتے ہیں اور جنگ کی طرف جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ نہ پاکستان کے حق میں ہے, نہ مسلم امہ کے حق میں ہے, یہ انڈیا کے ایجنڈے کی تکمیل ہوگی. اور آپ کا پوائنٹ آ گیا کرنل صاحب. یہ افغان ٹریڈ بھی بند ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پتہ چلا ہے کہ سی پیک بھی ہمارا سلو ہے دہشت گردی کی وجہ سے. تو کیا خیال ہے کہ اگر پاک افغان تعلقات کشیدگی کم ہوتی ہے تو کیا دونوں ملکوں کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے جی, پچھلے 78 ایئرز میں تو ہم نے کھلی چھوٹ دی. افغان ٹرانزٹ کے نام پہ جو ہوتا رہا وہ سب کو پتہ ہے. وہ کوئی نیٹ کلین بزنس یا امپورٹ یا ایکسپورٹ کے کنٹینر نہیں جاتے تھے. وہ اسلحے سے, نارکوٹک سے, نان ٹیکسیبل سمگلنگ سے, جس میں ہمارے لوگ بھی انوالو تھے اور وہ بھی انوالو تھے, اس کو ویسے ہی کھولنا تو میں سمجھتا ہوں خودکشی ہوگی. باقی یہ رہ گیا کہ ہمیں افغانستان پیکج میں کیا دیتا ہے؟ دہشت گردی دیتا ہے, اکانومی دیتا ہے. اگر اکانومی دیتا ہے تو اس کے 4 کارنرز کیا ہیں؟ وہ ہمیں کیا امپورٹ کر سکتے ہیں, کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ جو ڈالر اور جو افغانی کرنسی کا سینٹر پشاور میں بنا ہوا ہے وہ بازار کس دن بند ہوتا ہے؟ وہ کیوں چلتا ہے؟ دنیا میں یا جتنے بھی ممالک ہیں مسلم آس پاس, کسی ملک میں افغانی کرنسی نہیں چلتی. تو پاکستان میں ہمارے کیپٹل میں, پرنسپل کیپٹل میں یہ کرنسی کا سینٹر کیوں ہے سب سے دنیا پر؟ چٹان صاحب, اس پہ آپ کیونکہ خود کے پی سے تعلق رکھتے ہیں, تو ابھی جو جس طرف کرنل صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ کے پی کے اندر افغان کرنسی یا افغانستان کے حوالے سے بڑا ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے,
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا افغانستان کو سافٹلی ہینڈل کرنا چاہیے یا بالکل جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے؟ اخوان زادہ چٹان مجھے صاحب، نہیں پتا کہ افغان کرنسی کا تو مجھے نہیں پتا کہ پشاور میں یا پختونخوا میں کسی جگہ بھی دکانوں میں اس کا لین دین ہوتا ہے. اگر کوئی کرنسی والے کے پاس ہوتا ہے تو وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں پہ افغان کرنسی کا اس طرح کا کچھ نہیں ہے. لیکن ہمیں بزنس کو اور سیاست کو علیحدہ رکھنا چاہیے. ہمیں افغان جو حکومت جو ہمارے اپنی غلطی ہے، ہمارے اپنے غلط پالیسیاں ہیں، اس کا سزا افغان عوام کو نہیں دینا چاہیے اور پختونخوا کے عوام کو نہیں دینا چاہیے. ہاں مانتے ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارا اتنا ٹریڈ نہیں ہے. افغانستان یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم سنٹرل ایشیا تک جا سکتے ہیں، بہت قریبی راستہ ہے. اگر یہاں سے نہیں جائیں گے تو چائنا، اور چائنا سے پھر وہ بہت لمبا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ جو ہے اس کو اسمگلنگ یا غلط چیز جس طرح کے کرنل صاحب کہہ رہے، اسمگلنگ تو کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. نہ اسلحے کا ہونا چاہیے، نہ سامان کا ہونا چاہیے، نہ منشیات کا ہونا چاہیے. اسمگلنگ کے تو حق میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جو لیگل ٹریڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو ہم ایک طرف رکھیں اور لیگل ٹریڈ جو ہے اس کو دوسرے طرف ہم رکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہمارے اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو تو اس سے انڈیا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن موجودہ جو حالات ہیں امارات اسلامی کا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس حالات میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ افغانستان سے ہم پہ جنگ مسلط کیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ افغانستان کا سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، افغانستان کے لوگ باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہیں. میرے باجوڑ میں جو لوگ آئے تھے اس میں 80% لوگ جو تھے وہ افغانی تھے، 10% لوگ جو تھے وہ وزیرستان کے تھے، 5% لوگ سوات کے تھے، 2% لوگ جو تھے وہ ہمارے لوکل باجوڑ کے تھے. تو آپ تو افغانستان نے ہم پہ ایک باقاعدہ جنگ مسلط کیا ہے، اور یہ ہم پہلے سے ریاست کو کہتے تھے کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی دونوں ایک ہی چیز ہے. دونوں کا جو امارات اسلامی کا امیر ہوتا ہے اس کا دونوں بیعت کرتے ہیں. لیکن ریاست کہتے تھے کہ نہیں یہ گٹ طالبان ہے اور یہ بیٹ طالبان ہے. آج ان کو ثابت ہو گیا کہ گٹ بیٹ تو کوئی نہیں ہے، یہ دونوں تو ایک ہی چیز ہے. کسی بھی حال میں افغان حکومت اس چیز پہ تیار نہیں ہے کہ وہ طالبان کو روکے. طالبان کو تو چھوڑ دے، ٹی ٹی پی کو اپنے لوگوں کو روکے. تو ایسے ماحول میں، اور میں خود افغانستان میں جو جرگ گیا تھا مذاکرات کے لیے تیز حمید کے ٹائم پہ. چٹان صاحب یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، شامل تھا. یہاں پہ ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں.